الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم مردوں کے جریان اور عورتوں کی لکوریا پہ بات کریں گے۔ یہ ہماری آج کے معاشرت میں بہت بڑے اہم مسائل ہیں۔ ان مسائل میں مرد کے بھی کچھ معاشرتی مسائل ہونے کی وجہ سے اور خوراکی مسائل کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی کچھ معاشرتی اور کچھ حالات میں جو ہوتا ہے۔ مرد کی جو جریان ہے وہ ہمیشہ دو قسم کا ہوا کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اعصابی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر پیشاب زیادہ آتا ہے اور پیشاب سفید ہوتا ہے۔ پیشاب سے پہلے یا بعد میں ادی یا خزانہ منی سے منی کے قطرے بھی آتے ہیں، مزی اور وتی بھی بہتی رہتی ہے۔ یہ انتہائی خطرناک حالت ہے۔ اس سے مرد کامل طور پر نامرد بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے اسباب میں اس کا بالغ ہونے کے بعد شادی کا نہ ہونا، اس کے معاشرتی جو لوگوں کے ساتھ میل جول ہے، غلط قسم کے میل جول کا ہونا، اور سارا دن ساری رات اس کا جو ہے نا وہ جو ہے برائی کی طرف راغب ہونا، ان مسائل میں اس کو جریان ہو جاتا ہے۔ خوراکی مسائل زیادہ ہیں کیونکہ ان سے مزاج ہوتا ہے، عام طور پر اعصابی عضلاتی اور اعصابی غدی میں جریان ہوتا ہے، اور جریان جو ہے وہ میں نے بتایا آپ کو کہ سب سے زیادہ جو ہمارے علاقوں میں پایا جاتا ہے وہ اعصابی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر شدید قبض ہو اور پخانے پہ بیٹھ کر اگر کوئی شخص زور لگائے، اتنا زور لگائے کہ اس کے عدے یا منی یا خزانہ منی سے منی نکل جائے، یہ جریان یا سیلہ نہیں کہلائے گا، یہ اس کا نفسیاتی مسئلہ کہلائے گا۔ نمبر 3، کبھی کبھی ذکاوت حس کے انتہائی تیز ہونے سے قطرے باہر نکلتے ہیں، یہ عام طور پر بھی اعصابی میں ہوتا ہے۔ اور ایک اور ہوتا ہے کہ بندے کو ہلکی سی جلن ہوتی ہے اور کچھ قطرے گاڑھے قطرے نکل جاتے ہیں، وہ غدی تاریک میں ہوتا ہے۔ اب ان تینوں حالات کا علاج الگ الگ ہے۔ اعصابی والے کو آپ قابض دوائیں دیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا جریان تھم جائے گا، اس کا پیشاب بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ اور جو عضلاتی قبض ہے اس کو اگر آپ صاف کر دیں گے اور اس کو مسائل دیں گے، 5 نمبر مسائل دیں گے، تو انشاءاللہ اس کے جو قبض کی حالت میں زور لگانے سے قطرے آتے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ نمبر 3، جو انتہائی حرارت یا غدی حالت میں بندے کا اگر تھوڑا سا میل جول ہو تو دھماکے سے جو ہے نا پانی کا نکل جانا، پیشاب کا نکل جانا، یہ انتہائی جذباتیت کا ماحول ہوتا ہے۔ اس میں پھر اعصابی غدی مقویات جو ہیں بہت بہترین کام کرتی ہیں اور اس کی تاریخ بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کا خزانہ منی بھی پر ہو جاتا ہے اور وہ بندہ ٹھیک رہتا ہے۔ ہم آتے ہیں عورتوں کی طرف۔ عورتوں میں لیکوریا یا سیلان الرحم 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اعصابی، جس میں سفید رنگ کا پانی آتا ہے جس کا داغ نہیں لگتا۔ دوسرا ہوتا ہے عضلاتی۔ عضلاتی لیکوریا ایک عجیب یہ لفظ میں آج بیان کر رہا ہوں۔ عضلاتی لیکوریا ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ جب جوان عورت عضلاتی غدی تحریک میں ہو اور اس کی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو، جنسی اس کی بھوک پوری نہ ہو رہی ہو، تو اس کو پانی کا رساؤ شروع ہو جاتا ہے، جو پانی گاڑھا، لیسدار اور جو ہے نا وہ کپڑے پہ لکیر چھوڑنے والا ہوتا ہے۔ تیسرا لیکوریا ہوتا ہے غدی لیکوریا میں ایسا پانی آتا ہے گاڑھا ہلکے پیلے رنگ کا، جس کا باقاعدہ ایک داغ لگتا ہے کپڑے پہ۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اعصابی کا داغ نہیں لگتا، عضلاتی لیکوریا لکیر چھوڑتا ہے، وہ سرخی مائل ہوتا ہے، اور پیلے رنگ کا جو پانی آتا ہے وہ غدی تحریک میں آتا ہے، اور وہ جو ہے نا اس میں آتا ہے کہ حبس جب ہو جائے
خون کے آنے کی، ماہواری کے آنے کے مسائل جب بگڑے تو یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ خاص کر کے عضلاتی میں تو یہ ہوتا ہے کہ عورت کی اگر جنسی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو یہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہمارے معاشرت میں عورتوں کے کھانے کا کوئی نظام نہیں ہوتا۔ یہ انتہائی بری بات ہے۔ ہر عورت کو، مرد کو اپنے وقت کا کھانا کھانا چاہیے۔ یہ چلتے پھرتے کھاتے رہنا یہ ان کے مزاج کو انتہائی بگاڑ دیتا ہے۔ عورتوں کے جنسی اور مسائل اور ان کے گلٹیاں بننا، اووریز میں جو ہے نا وہ رسولیاں بننا، اور بچے دانی کے باہر اور اندر رسولیاں بننا، اور جو ہے نا یوٹرس یا رحم جو ہے، ویجنل جو سسٹم ہے اس کا، یوٹرس جو ہے اس میں جو ہے نا دانے بن جانا، زخم بن جانا، جلن کا ہونا، پیشاب کا جلن سے آنا، اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے اس وقت پاکستان میں وہ ہے ٹائم پر کھانا نہ کھانا، اعتدال پر کھانا نہ کھانا، بار بار کھانا، تھوڑا تھوڑا کھانا، وہ چیز کھانا جس کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر وہ بازار میں نکل گئی تو اس گلی سے اس گلی کے نکڑ تک وہ 10 چیزیں کھا لیتی ہے۔ اس طرح سے عورتوں کو میں اپیل کروں گا، میں اپنی بچیوں کو اپیل کروں گا کہ وہ ہمیشہ اعتدال پہ رہیں۔ صبح کو، دوپہر کو، شام کو اگر دسترخوان گھر میں لگتا ہے تو گھر میں کھانا کھائیں، اگر کہیں دعوت ہے تو وہاں بھی قلیل کھانا کھائیں۔ زیادہ کھانا کھانے سے بھی انسان کا مزاج بگڑتا ہے، اور پھر بگڑتا ہے تو ہم احتیاط نہیں کرتے تو بگڑتا ہی چلا جاتا ہے، پھر انسان آگے بہت خراب حالت میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ 3 قسم کا جو لیکوریا ہے، اعصابی، جس میں داغ نہیں لگتا، پانی بہت زیادہ آتا ہے، تاکہ کچھ عورتوں کو چلتے پھرتے پاؤں کے ایڑیوں تک پانی جا پہنچتا ہے، رستا رہتا ہے پانی جیسے پیشاب کے قطرے رستے ہیں، لیکن اس کا داغ نہیں لگتا کپڑے پہ۔ نمبر 2، وہ جو میں نے آپ کو عضلاتی بتایا، عضلاتی میں یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے اس کو خون جو ہے خوب کھل کر آتا ہے، اور جب خون آنا بند ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر 10 سے 12 دن اس کی شدت سے جنسی ضرورت ہوتی ہے جو پوری نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے خود ہی سوزش جب ہو جاتی ہے انسان کی جسم میں، جب سوزا کی مادہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس وقت جو لیکوریا ہوتی ہے وہ ہار گرم ہوتی ہے اور جلندار ہوتی ہے، اور اس کا کپڑے پہ پیلے رنگ کا داغ لگتا ہے۔ اور یہ تینوں لیکوریا جو ہیں یہ قابل علاج ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے ان کو، ان کی جو مزاج ہے وہ تبدیل کر کے کامل علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بیماریوں سے، مصیبتوں سے، سماجی مسائل سے محفوظ رکھے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں اعتدال پسند ہو جائیں۔ اور آپ سے اپیل ہے کہ یہ ویڈیو آپ خود بھی دیکھیں، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ پوری انسانیت کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔